کسی کی زیادتی کو برداشت کرنا یہ بڑے ظرف کی بات ہے. کوئی زیادتی کر جائے نا اور اس کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، یہ بڑے کمال کی بات ہے، یہ بڑے بڑے دل گردے کی بات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جنتی لوگوں کی کوئی نشانیاں بتائی ہیں، اور جنتی لوگ جنت کی صفت بعد میں بتائی، اپنے آپ سے پہلے جوڑا اس کو. فرمایا کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم سے پوچھے کس کے بندے ہو؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں. اچھا، بندے کا یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ایک یہ ہو گیا ہمارا، ہم کہیں ہم اللہ کے بندے. اور اب رب خود کہے کہ یہ میرا بندہ ہے. فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارا اپنے آپ کو بندہ کہنے میں وہ بات نہیں آئے گی. رب کہے، ہم نہ کہیں، وہ کہہ دے ہاں یہ میرا بندہ ہے. مزہ تو اس میں، تو اسلام تو اس میں لگنی ہے. وہ یہ کب ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں. اب اللہ نشانی بتا رہا ہے، رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جب اگر کوئی ان سے الجھتا ہے بلا وجہ، ان سے غلط گفتگو کرتا ہے، غلط گفتگو سے مراد گالم گلوچ کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس کی گالی کا جواب گالی سے دینے کے بجائے قالوا سلاما، انہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں. پہلی نشانی جو برداشت کر گیا، اللہ کرے یہ ہے رحمان کا بندہ. بدلہ لینے والے کو نہیں فرمایا کہ حالانکہ بدلہ لینے کی اجازت ہے، شریعت میں بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن اتنی ہی جتنی زیادتی ہوئی ہے. لیکن ہمارے یہاں بدلہ کس طرح لیا جاتا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے. کسی نے اگر گریبان کا ایک بٹن توڑا ہے نا تو ہم نے اس کے پورے کپڑے پھاڑ دینے ہیں. اور یہ پھر بدلہ نہیں ہوگا، یہ زیادتی ہو جائے گی، ظلم ہو جائے گا. جتنا اس نے آپ کا ایک بٹن توڑا گریبان کا، تو آپ بھی ایک ہی بٹن توڑ سکتے ہیں. اب جھگڑے میں اتنا کون خیال کرے گا بھائی؟ تو بدلہ لینے کی بالکل ہی ذات ہے، پھر سنبھلیں لیں بدلہ. لیکن اگر اس نے ایک تھپڑ مارا ہے آپ نے اتنی ہی اسپیڈ میں مارنا جتنا اس نے مارا تھا. کون اب ناپتول کرے گا؟ اور اگر زیادہ زور سے مار دیا، اس کا کوئی ہونٹ پھٹ گیا، کوئی اپنا دانت وانت ٹوٹ کے ہاتھ میں آ گیا، تو وہ مظلوم ہو جائے گا، آپ ظالم ہو جائیں گے. حالانکہ پہل اس نے کی تھی، لیکن آپ نے جب اس نے تھپڑ مارا تھا، آپ نے گھمایا، آپ نے گھوسا بنا دیا، آپ نے جبڑا توڑ دیا اس کا. اب آپ ظالم ہو جائیں گے کہ بدلہ لینا کی اجازت تھی، جتنی اس نے زیادتی کی اتنی تو نے کرنی. بدلہ لے لے. ابھی کیسے کریں گے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جب ان کے ساتھ راہ چلتے کوئی زیادتی کرتا ہے، غلط گفتگو کرتا ہے، غلط کلام کرتا ہے، تو غلط کلام کا جواب غلط کلام سے دینے کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، تم پر سلام ہو. یہ کہہ کے وہ یعنی خاموشی سے گزر جاتے ہیں. ان کی بد کلامی کا جواب بد کلامی سے دیتے بھی نہیں ہیں. ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ زبان بھی استعمال نہیں کرتے جو سامنے والے نے کی. فرمایا یہ رحمان کا بندہ ہے، یہ پسند ہے ہمیں. اور فرمایا کہ قالوا سلاما، اور سلام کر گزر جاتے ہیں. اور اس کے آگے پھر نشانی بتائی، اور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اور درگزر سے کام لیتے ہیں. پہلے سلام کیا، سلامہ نے دعا ہے نا، اس نے گالی بکی، اس نے دعا دے دی، سلامت رہو. یہ بھائی بہت بڑی دل کی بات ہے. ہمارے یہاں ہے یہ سسٹم، یہ معاشرے میں. دیندار طبقہ بھی اس سے محروم ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ کے اچھے بندے بھی ہیں. لیکن عموماً ہمارے جو سوچوں کا معاملہ ہو گیا ہے نا، کہ ہم دین پر بھی اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں چل رہے. یہی وجہ ہے کہ پھر پڑھ لے اوپر نیچے ہو گئے. تو فرمایا کہ وہ درگزر سے کام لیتے ہیں. اب درگزر کیا ہے؟ درگزر کرنا یہ کہ وہ ایک تو زیادتی کو چھوڑ دیا، سلام کر گزر گئے، اور یہ سوچ کے نہیں گئے کہ ابھی تو میں نے چھوڑ دیا ہے، بعد میں جب میرا موقع لگے گا تو پھر میں دیکھوں گا اس کو، جو ہم کرتے ہوتے ہیں. جب میرا موقع آئے گا تو پھر میں بھی بدلہ لوں گا، ابھی تو چھوڑو اس کو. نہیں،
اللہ ان کے دل کی کیفیت بتا رہا ہے. کالو سلامہ کر گزرتے ہیں اور درگزر سے کام لیتے ہیں. درگزر سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ دل سے معاف کر دیتے ہیں. بدلہ لینے کا تو خیال ہی نہیں آتا ان کو. وہ دل سے معاف کر دیتے ہیں. اور ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے رب کی رضا کی خاطر، کہ اللہ کی زمین پر میری ذات کی وجہ سے فساد نہ ہو، اللہ کی زمین پر میری وجہ سے خون نہ گرے، اللہ کی زمین پر میری وجہ سے جھگڑا نہ ہو. اس بات سے وہ اپنے آپ کو روکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے بڑی وسیع جنت تیار کر رکھی ہے. فرمائے دوڑو. اب اللہ اپنے ان بندوں سے کہہ رہا دوڑو اپنے رب کی جنت کی طرف، دوڑو اپنے رب کی جنت کی طرف جس کی وسعت کے اندر، جس کی چوڑائی کے اندر زمین و آسمان سما جائیں. علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ جنت کی جو چوڑائی ہے نا، لمبائی کی بات نہیں کی، جب وسعت جو اس کی، فرمایا ہماری یہ زمین جو ہے نا، ہماری کائنات، یہ اگر اس کے اندر ڈال دی جائے، جنت کے اندر، اور جنت کے طبقات ہیں، الگ الگ ہیں، ایک طبقے کے اندر یہ زمین ہماری ڈال دی جائے، جسے ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، اس زمین کے ٹکڑے پہ ہم مر رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، حقوق غصب کر رہے ہوتے ہیں، قتل تک ہو رہے ہوتے ہیں اس زمین کے ٹکڑے کے لیے. یہ وسیع و عریض زمین اس جنت میں، فرمایا جب ڈال دی جائے گی نا تو اس کی حیثیت پتہ ہے کیا ہوگی؟ ایک ٹینس کی بال. جیسے ٹینس کی بال کسی بڑے میدان میں کونے پڑی ہو نا، ایک بڑا میدان ہو اور ایک ٹینس کی بال، بڑا فٹ بال نہیں، ٹینس کی بال، وہ ایک کونے پڑی ہو، تو دنیا کی حقیقت یہ ہے، اس کی وسعت کا معاملہ یہ ہے جنت. اب وہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے بدلے میں، یہاں تو مسائل ہم برداشت کر جائیں گے، ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلے جائیں گے، یعنی اللہ کی مان کر دین پہ چلیں گے، اپنے مرضی سے نہیں، دین پر چلیں گے اللہ کی مان کر، تو پھر ہمیں وہ جنت دی جائے گی جس میں یہ دنیا ٹینس کی بال نظر آئے گی. تو وہ جنت کتنی بڑی ہوگی ہم تو اسی پہ مرے جا رہے ہیں، ہم اسی پہ مرے جا رہے ہیں. وہ جنت دینے کو تیار ہے اتنی بڑی. اور جنت تو بات کی بات ہے نا. دیکھو مسلمان اگر یہاں سے ایمان کے ساتھ چلا جائے نا، اور یہ حقوق العباد پورے کر کے جائے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پورے کر کے جائے، تو کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. سبحان اللہ. اور یہ باغ، اب وہ قبر ہے نا، قبر تو ہم نے کتنی بڑھائی، وہ کتنی گز کی ہوتی ہے قبر؟ 5 فٹ آدمی 5 فٹ 6 فٹ جو ہے یہی ہے. اور چوڑی کتنی ہوتی ہے؟ ایک ہی آدمی کی لیٹنے کی جگہ، دوسرے کی گنجائش نہیں ہے. اچھا یہ تو قبر ہے، اکثر فقیر بیان کرتا ہے یہ تو قبر ہے. وہ جو سامی بنائی جاتی ہے، پنجابی میں سامی کہتے ہیں نا، لحد بنائی جاتی ہے، بغلی قبر جسے کہتے ہیں، اس میں تو اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی. ویسے قبر کھود کے پھر سائڈ میں کھودتے ہیں، اور ایک دراز ہوتی ہے درس کی طرح، اس میں پھر مردے کو ڈال دیتے ہیں. تو اس میں تو پھر اٹھ کے بیٹھنے کی جگہ تک ہوتی ہے، بندہ اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے، اس میں تو بالکل جگہ نہیں ہے. یعنی اس میں جب بندے کو ڈال دیا جائے تو بندہ تو سر بھی نہیں اٹھا سکتا، سر اٹھا کر زمین سے ٹکرائے گا، ایسے کرے گا بازو ٹکرا جائے گا، پاؤں سمیٹنا چاہے گا نہیں سمٹیں گے. اوہ کتنی سخت جگہ ہے. اس لیے سلطان بابو فرمایا سوڑی سامی سٹ گھسیٹن پلٹ نہ سکن پاسا ہو. تجھے گھسیٹ کے سامی کے اندر ڈال دیں گے جہاں تو کروٹ بھی نہیں لے سکے گا. اتنی تنگ جگہ، اتنی تنگ جگہ. نہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. کام سارے ان کے جیسے جس کا فقیر نے شروع میں نام لیا. کس کا نام لیا تھا؟ اہل یہود. منافقت ان کی پہچان ہے، منافقت ان کی نشانی ہے. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، اور ہم نے ان کی نشانیاں اپنے اندر بڑے فخر کے ساتھ، یہ تو منافقت کا نام فنکاری دیا ہے. ماتھے پہ ایک نہیں 3 سجدوں کے نشان ہیں. ماتھے پہ ایک نہیں 3 سجدوں کے نشان ہیں. اور ادھر حقوق العباد کے حوالے سے 0/0. اللہ ہم سے پوچھے گا. میرے سجدے کا معاملہ تو یہ تھا، سرکار نے فرمایا اللہ چاہے گا تو اپنے معاملات معاف کر دے گا. اپنی عبادت کے معاملات، بھلے ہی بندے ایک نماز بھی نہ پڑھی ہے، وہ اس کا معاملہ ہے، معاف کر دے گا، وہ اس کا معاملہ ہے.
لیکن فرمایا جو بندے کا بندے پر حق ہے نا، جب تک وہ بندہ جس کا اس نے حق غضب کیا تھا، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کر دے گا، پروردگار عالم بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب قیامت کے دن کرا لو معاف، اگر کسی کا حق کھایا، غضب کھایا ہے، کسی کا پیسہ دبایا ہے، کسی زمین دبائی ہے، قیامت کے دن زمین دینی پڑے گی اس کو، کہاں سے لائیں گے؟ وہ جو پیسہ کھا کے بیٹھ گئے کسی کا، کہاں سے لا کے دیں گے؟ وہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی، مطالبہ ہوگا دو اس کو، کہاں سے لائے جائیں؟ لیکن ہمیں فکر نہیں ہے اس بات کی، کیوں؟ ہم تو بخشے بخشا ہیں، اللہ ہمارا بڑا کریم، نہیں ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ اپنی مرضی کا دین ہم نے بنایا ہے، اپنی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں۔ اللہ کی تو اگر ایسا ہی تھا تو اللہ ڈراتا کیوں ہے پھر؟ حضور نے قبر کے پاس بیٹھ کے کیوں روئے؟ حضور علیہ السلام، اللہ کا نبی رو رہا ہے، انہیں تو خوف نہیں تھا قبر کا۔ آقا علیہ السلام قبر کی کیا پرواہ ہے؟ جنت کے مالک ہیں، دونوں جہاں کائنات کے مالک اللہ ان کو بنایا ہے، ان کو اپنی فکر تو نہیں تھی۔ آقا علیہ السلام روئے قبر کے پاس بیٹھ کے ہمارے لیے، فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں نا اگر تم دیکھو تو ہنسنا بھول جاؤ۔ فرمایا یہ پہلی گھڑی ہے، پہلی سیڑھی ہے، پہلا معاملہ ہے، پہلا مرحلہ، پہلا اسٹیپ ہے قبر کا، اس کی تیاری کرو۔ اور ہم قبرستان جا کے اپنے مردوں کو دفنا کے بھی پھر ہماری دلوں کی سختی کا معاملہ یہ ہو گیا ہے، اب قبرستان جاتے ہیں نا تو وہاں پہ ہم دیکھیں ایک کو ہم نے دفن کیا، واپس پلٹے، کچھ عرصہ پہلے تک یہ ہوتا تھا کہ پلٹ کے پھر 40 قدم پہ آ کے دعا خیر کرتے تھے، ایسا ہوتا تھا؟ اور اب ہوتا ہے؟ نہیں، کسی کو یاد آ جائے کوئی آواز لگا دے بھائی دعا کر لو، 40 قدم ہٹ کے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم 40 قدم باہر نکلتے ہیں تو 40 قدم پہ جانے کے بعد پھر وہ فرشتے سوال و جواب کے لیے آتے ہیں۔ اب اس کا بڑا سخت مرحلہ آ گیا ہے، وہ ہمارا بھائی تھا، عزیز دوست تھا، جو بھی تھا، قبر کی وہ رات اس کے لیے بڑی کٹھن ہے۔ اب فرشتے آ گئے ہیں اس کے سوال و جواب کے لیے، ادھر فرشتے ادھر آئے، ادھر ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے۔ وہ 40 قدم والی اجرت اتنی ہمیں جلدی ہو گئی ہے، جیسے تیسے دفن کیا، اجرت میں فاتحہ پڑھی اور باہر نکل کے، اب ہمیں جلدی کس بات کی ہے؟ دفن کرنے کے بعد دعا تو بھول گئے، اب ہمیں جلدی کس بات کی ہے؟ جا کے کھانا کھانا ہے اس میت کے گھر پہ بیٹھ کے۔ کرتے نہیں کرتے؟ دوڑتے ہیں ادھر، چلو کھانا کھائیں گے۔ میت کا کھانا بھی بڑے ذوق و شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ کھانا جو ہوتا ہے نا میت کا صدقہ ہوتا ہے، یہ میت کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے، اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے نا تو اسی کی طرف صدقہ ہوتا ہے، یہ کھلائے اس لیے جاتا ہے کہ اس کا ثواب پہنچے۔ تو ہمیں کھانا تو اس میت کا کھانا تو ہمیں یاد رہ گیا، اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہمیں آخری وقت میں وہ بھول گئے، اور وہ کھانا کھا کے ہی پھر اس کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا۔ نمک مرچی یاد رہتا ہے کہ ٹیسٹ کے اچھا بنایا، کہاں سے بنوائی تھی بریانی، کہاں سے لے کے آئے تھے، یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ادھر وہ قبر میں پڑا ہوا ہے، اور اگر اپنے کسی اعمال کی وجہ سے بیچارہ پھنس گیا نا، ہماری بلا سے پھنسا رہے، ہم نے تو اپنا پیٹ بھرنا ہے، اسی کے نام کا کھانا کھا رہے ہیں، اسی کی فکر نہیں ہے۔ یہ کون سی انسانیت ہے؟ مرنے کے بعد بھی اپنے بھائی کی حق تلفی کر رہے ہیں، پھر جنت کے ہم طلبگار ہیں، جنت تو پکی پکی ہماری ہے۔ تطمئن القلوب، اگر قلبی سکون چاہیے تو اپنے معاملات کو درست کرنا پڑے گا۔ عبادت اللہ کو حاجت نہیں ہے، عبادت ہماری فائدے کے لیے کرائی جا رہی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ عبادت کے معاملات جو اللہ کے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا، نہیں پکڑے گا، میں نے معاف کر دیا، ختم ہو گئی بات۔ لیکن جو بندے کا بندے پر حق ہوگا اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کر دیتا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کو مرنے کے بعد کسی نے دیکھا خواب میں، اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے مالک کی طرف سے لکڑیاں کاٹتا تھا اور لکڑیاں کاٹ کے اس کو پیسے دیا کرتا تھا، ملکیت اس کی ہوتی تھی لکڑیاں جو ہوتی تھیں۔ ایک دفعہ میں لکڑیاں کاٹ کے دوپہر کا وقت تھا، میں سستانے کے لیے بیٹھا، کھانا نہ کھایا، تو میں نے وہ جو لکڑیاں گٹھا تھا نا اس میں سے ایک تن کا توڑ کے اپنے دانت صاف کیے، اس گٹھے میں سے جس گٹھے کے اس نے اس سے پیسے لینے تھے اور لیے تھے، تو وہ میں نے ایک تنکا توڑ کے وہ میں نے دانت صاف کیے اور تنکا پھینک دیا۔ بولا جب سے میں مرا ہوں مجھ سے اس تنکے کا سوال کیا جا رہا ہے کہ اس تو نے پورے گٹھے کے پیسے لیے مالک سے، وہ تنکا بھی اس کی ملکیت تھی،
تو نے وہ ضائع کر دیا، اس کا حساب دے، کہاں سے لائے؟ کہہ رہا پھنسا ہوا ہوں حساب کے اندر، اب میں تین کا کہاں سے لے کے آؤں؟ یہاں تو پیٹ بھرے ہیں ہمارے، حلق تک بھرے ہیں، دوسروں کا حق کھا کھا کے، میوہ کا حق کھا گئے، یتیموں کا حق کھا گئے، رشتہ داروں کا حق کھا گئے، پڑوسی کا دوستوں کا، سب ایک دوسرے کے اوپر چیل کبو کی طرح لگے ہوئے ہیں۔ گدھ ہوتا ہے نا، گدھ کیا کرتا ہے؟ حلال چھوڑ کے نا حرام کھاتا ہے، یہ گدھ کی نشانی ہے، بدبودار چیز پہ ٹوٹ کے پڑتا ہے۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور ہماری نیت اور ہماری کیفیت کیا ہو گئی؟ وہ گدھ والی بن گئی ہے۔ بیوہ کا حق کھانا یہ نجاست ہے کہ نہیں ہے؟ یتیم کا مال کھانا یہ نجاست ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایسا ہی ایسے وہ گدھ جو ہوتا ہے وہ گند میں منہ ڈال رہا ہوتا ہے، اور ہم وہی گند بڑے مزے لے لے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ تو گدھ تھا، اپنے آپ کو انسان کہلوانے والا، اشرف المخلوقات کہلانے والا، یہ کہاں جا کے پڑ گیا؟ اور پھر نماز پڑھ کے یار جنت تو ہماری ہے، نہیں ملنے والی جنت، اتنی سستی نہیں ہے جنت جتنی ہم نے سمجھ لی ہے۔ اگر اتنی سستی ہوتی نا، صحابہ کرام گردنیں نہیں کٹاتے، حضور کی موجودگی میں گردنیں نہیں کٹاتے، اپنی تلوار ہے تیر اپنے اوپر نہیں برداشت کرتے۔ جنت اگر اتنی سستی تھی تو